السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ یہ کہانی ایک حافظ قرآن لڑکی کی ہے جس کا نام عائشہ تھا۔ عائشہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتی تھی جہاں اس کی نیک نیتی اور قرآن کی محبت کی مثالیں دی جاتی تھیں۔ وہ 5 وقت کی نمازی تھی اور قرآن کا ورد اس کی روزمرہ کی زندگی کا حصہ تھا۔ بچپن سے ہی اس نے قرآن کے نور کو اپنے دل میں بسا لیا اور 16 سال کی عمر میں حافظہ بن گئی۔ عائشہ کے ماں باپ اس پر فخر کرتے اور گاؤں کے لوگ اسے نیک دل بیٹی کہتے، مگر عائشہ کے دل میں ایک کمی تھی جو وہ کسی سے بانٹ نہیں سکتی تھی۔ وہ ہمیشہ لوگوں کے سامنے خوش نظر آتی لیکن اندر سے وہ حسد کی آگ میں جل رہی تھی۔ عائشہ کا چھوٹا بھائی زید ہمیشہ اپنے والدین کی توجہ کا مرکز تھا۔ ماں باپ زید کو زیادہ پیار کرتے کیونکہ وہ اکلوتا بیٹا تھا۔ عائشہ اکثر محسوس کرتی کہ اس کی محنت اور نیکیوں کی قدر نہیں کی جاتی۔ وہ اپنے دل میں سوچتی، میں حافظ قرآن ہوں، میں دن رات دعا کرتی ہوں، پھر بھی زید کو مجھ پر فوقیت دی جاتی ہے۔ یہ سوچ آہستہ آہستہ عائشہ کے دل کو زہر آلود کرنے لگی۔ وہ زید سے حسد کرنے لگی اور اپنے دل میں اس کے لیے کینہ رکھنے لگی۔ بظاہر وہ زید کے ساتھ محبت کا رویہ رکھتی مگر اس کے دل میں تلخی بھر چکی تھی۔ ایک دن زید بیمار ہو گیا۔ والدین نے عائشہ سے کہا کہ وہ زید کے لیے دعا کریں کیونکہ اس کی دعا قبول ہوگی۔ عائشہ نے دعا کی مگر دل سے نہیں۔ اس کے دل میں ایک عجیب خیال آیا، اگر زید ٹھیک نہ ہو تو شاید ماں باپ کو میری اہمیت کا اندازہ ہو۔ یہ سوچ عائشہ کے دل میں کسی کانٹے کی طرح چبھی مگر اس نے اسے نظر انداز کیا اور اپنی زندگی میں مصروف ہو گئی۔ کچھ دن بعد زید صحت یاب ہو گیا اور والدین نے خوشی منائی مگر عائشہ کے دل میں وہ حسد اب بھی زندہ تھا۔ کچھ مہینے بعد عائشہ کا اچانک انتقال ہو گیا۔ گاؤں میں سب حیران اور غمگین تھے۔ اس کی نماز جنازہ میں سینکڑوں لوگ شریک ہوئے، اس کے نیک اعمال کی تعریف کی مگر کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ عائشہ کی ماں ایک رات خواب میں اپنی بیٹی کو دیکھا۔ عائشہ کی حالت انتہائی خراب تھی، اس کا چہرہ خوفزدہ تھا اور وہ چیخ رہی تھی۔ ماں نے خوف زدہ ہو کر پوچھا، عائشہ بیٹی یہ تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ تم تو حافظ قرآن تھی، تمہیں یہ عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ عائشہ نے روتے ہوئے جواب دیا، امی میں نے قرآن کو یاد کیا مگر دل کو پاک نہ رکھا۔ میں زید سے حسد کرتی تھی اور دل میں نفرت پالتی رہی۔ اللہ کو یہ پسند نہیں آیا، میری زبان پر قرآن تھا مگر دل میں کینہ۔ یہی میرا گناہ تھا اور یہی میری بربادی کا سبب بنا۔ یہ کہہ کر عائشہ غائب ہو گئی۔ اس کی ماں کی آنکھ کھل گئی، وہ روتے ہوئے اللہ سے معافی مانگنے لگی۔ انہوں نے گاؤں کے لوگوں کو یہ خواب بتایا تاکہ سب کو عبرت ہو۔ اس خواب کے بعد عائشہ کی ماں نے خود کو بے حد گنہگار محسوس کیا۔ وہ مسلسل اللہ سے معافی مانگ رہی تھی اور دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی کہ اللہ ان کی بیٹی کو روح کو سکون دے اور اسے عذاب سے نجات دے۔ وہ گاؤں میں سب کو بتانے کے لیے نکلی اور گاؤں کے لوگوں کو بتانے لگی کہ عائشہ کی روح کو یہ عذاب ملا ہے، وہ اس کے دل میں چھپے ہوئے حسد اور نفرت کی وجہ سے تھا۔ انہوں نے گاؤں والوں سے کہا، ہمارے اعمال صرف اللہ کے سامنے اہم ہیں اور اس کا فیصلہ اٹل ہے، لیکن ہمیں اپنے دلوں کو صاف رکھنا ہے کیونکہ اگر دل صاف نہیں تو کوئی بھی نیک عمل بھی فائدہ نہیں رکھتا۔ عائشہ کی ماں کی باتوں سے گاؤں والے بہت متاثر ہوئے اور ان سب نے اللہ سے توبہ کی۔ انہوں نے عہد کیا کہ وہ اپنے دلوں میں حسد اور کینہ کو جگہ نہیں دیں گے اور اپنے اعمال کو درست کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ واقعہ نہ صرف عائشہ کے خاندان کے لیے بلکہ پورے گاؤں کے لیے ایک اہم سبق بن گیا۔ گاؤں میں ہر جگہ بات ہونے لگی کہ نیک عمل تب تک مکمل نہیں ہوتا جب تک دل کی صفائی نہ ہو۔ عائشہ کی ماں نے اس واقعے کے بعد اپنی زندگی کا مقصد بدل لیا۔ انہوں نے لوگوں کو بتانے کے لیے ایک چھوٹا سا مدرسہ قائم کیا جہاں قرآن کی تعلیمات کے ساتھ دل کی صفائی اور حسن نیتی کی اہمیت بھی سکھائی جاتی ہے۔ وقت کے ساتھ عائشہ کی ماں کی سچی توبہ اور نیک نیتی نے اس کے دل کو سکون دیا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی بیٹی نے جو گناہ کیا اس کا عذاب دنیا میں ہی آیا تھا اور وہ اللہ کی عدالت سے ڈرتی تھی، مگر اس کا دل اب صاف تھا اور اس بات پر پختہ یقین رکھتی تھی کہ اللہ کی رحمت بڑی ہے اور وہ اپنے بندوں کو معاف کرنے والا ہے۔
چند سال بعد عائشہ کی ماں کا انتقال ہوا اور گاؤں والوں نے اس کی قبر پر جا کر دعائیں کی۔ انہوں نے کہا، اللہ نے ہماری نیک ماں کو جو سبق دیا تھا وہ ہمیشہ ہمارے دلوں میں زندہ رہے گا۔ یہ کہانی آج بھی لوگوں کے دلوں میں ایک عبرت بن کر زندہ ہے۔ عائشہ کی زندگی اور اس کا عذاب ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اعمال کے ساتھ ساتھ دل کی صفائی ضروری ہے۔ امید کرتی ہوں اس کہانی سے آپ کو کئی سے سبق ملے ہوں گے۔ ایسی مزید کہانیوں کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔